وکان لہو اور تھا اس شخص کے لیے ثمر مال و دولت یا پھل. اب ثمر جو ہے ثمرتن کی جمع ہے، اور ثمرہ کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ. کسی بھی چیز کا پھل یا نتیجہ یا خلاصہ یا جو بھی پیداوار اس میں سے نکلے. ثمرتن کی جمع ثمر، ثمر کی جمع ثمار، ثمار کی جمع ثمر. اب کون سا یاد کریں گے؟ اصل میں عربی میں جمع اور جمع الجم اور جمع الجم الجم ہوتا ہے، یعنی کہ جمع کی جمع کا جمع، بعض اوقات زیادہ بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر ثمرتن سے ثمر اور ثمر کی پھر جمع ثمار اور ثمار سے ثمر، یعنی اللہ نے کتنی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. تو اس سے مراد کیا لیا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی کھیتی کی پیداوار جو تھی وہ بھرپور قسم کی تھی اور خوب تھی، اور ایک اس سے مراد یہ کہ اس پیداوار کو بیچ کے اس نے خوب مال و دولت بنایا ہوا تھا. تو مال و دولت کا معنی بھی ہے اس میں. وکان لہو ثمر یعنی ہر قسم کا مال تھا اس کے پاس، مویشی، جانور اور پھر دیگر طرح طرح کی اشیاء. فقال لصاحبہ تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا. اب یہ جو اس کا ساتھی ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بچپن کا دوست، کوئی اس کے ساتھ کام کرنے والا، کوئی اس کا جان پہچان کا کوئی رشتہ دار، یعنی کوئی بھی جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی یا تعلق تھا. کیونکہ یہاں دو لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک کے پاس 2 باغ ہیں، دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے، اور باغ بھی کیسے ہیں کہ جن سے ہر طرح کے فائدے ہی فائدے حاصل ہو رہے ہیں. فقال لصاحبہ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ اور وہ اس سے کنورس کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا. یحاورہ کا لفظ حور سے ہے، محاورہ بھی اسی سے. محاورہ کس کو کہتے ہیں؟ باب مفاعلہ سے نہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا، انٹریکٹ کرنے کے لیے آتا ہے. اور باتوں میں کیا کہنے لگا؟ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. اکثر دولت مندوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی گفتگو میں اپنے مال کی کثرت کا ضرور اظہار کرتے ہیں، اور یہ کم ظرفی کی علامت ہوتا ہے کہ کسی پر فوقیت جتانا کس اعتبار سے؟ مال کا سہارا لے کے، یا مال کی وجہ سے کسی تکبر میں مبتلا ہونا، یا اپنی بڑائی کا شکار ہونا، یا خود کو بڑی چیز سمجھنا. اور پھر چلیں سمجھتے رہے اپنی ذات میں. زیادہ برا اس وقت ہوتا ہے جب انسان دوسرے کو یہ احساس دلائے کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں اور میں تمہارے مقابلے میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور زیادہ زور والا ہوں، زیادہ کثرت والا ہوں نفری کے اعتبار سے. نفر جو ہے عدد کے اعتبار سے زیادہ ہونے کے لیے آتا ہے، یعنی میرا خاندان بڑا ہے، میرے میل ملاقات والے زیادہ ہیں، خدم، حشم، اولاد، دوست، احباب، برادری، کنبہ، قبیلہ، ریلیشنز، بہت کچھ ہے میرے ساتھ. یہ 2 چیزیں جو ہیں، مال کی کثرت اور نفری کی کثرت، یہ انٹر لنکڈ ہے. ایک زیادہ ہو یعنی مال زیادہ ہو تو دوسرا بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ صاحب کو سلام. یعنی جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر دوستوں میں بھی اضافہ بہت ہو جاتا ہے، چاہنے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جاتا ہے تو چاہنے والے بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو تھوڑی چاہتے تھے، وہ مال کو چاہتے تھے. جب وہ نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا. اور مال کا جو دھوکہ ہے یا مالدار ہونے کا جو دھوکہ ہے، یہ جو خیال ہے، یہ انسان کو بہت سی غلط فہمی میں بعض اوقات مبتلا کر دیتا ہے. اور ان میں سے ایک غلط فہمی یہ کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، اللہ کا بہت فضل ہے مجھ پر، خواہ وہ حلال سے ہو یا حرام سے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور آخرت کے بارے میں تو اور بھی بے فکر ہو جاتا ہے. کیا اور کیوں؟ کیا سوچ کے کہ اگر مجھے یہاں ملا ہے تو وہاں آخر کیوں نہیں ملے گا، کہ مجھے اور بھی زیادہ مال اور اولاد ملے گی، یعنی آج ہے تو کل بھی ملے گی.